बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किताब अल्लाह की 66 नंबर की सूरत है जिसका नाम सूरह तहरीम है। इन आयत का हमारी हिंदुस्तानी ज़बान में ये तर्जुमा होगा कि इनकारी लोगों के लिए अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और लूत नामी पैगंबर की बीवी की मिसाल बयान की है। भाई और बहनों, ईमान वालों के लिए भी और दूसरे सब लोगों के लिए ये सोचने की बात है जो कुरान मजीद ने बयान फरमाई, और इस अंदाज पर बयान फरमाई कि सादे से सादी समझ वाला इंसान भी इस बात को समझ लेगा। वो ये है कि हज़रत नूह एक बड़े ज़बरदस्त उलुल अज़्म पैगम्बर गुज़रे हैं और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हैं और इनका ज़माना हज़रत इब्राहीम के दौर का ज़माना है। फरमाया रब ताला शानहू ने कि नूह अल्लाह के पैगम्बर थे और लूत भी अल्लाह के नबी और पैगम्बर थे, बल्कि हकीकत यह है कि लिकुल्लि इम्रिम बिमा कसब रहीन। कुरान ने फरमाया कि हर शख्स अपने किए में गिरफ्तार है, जो अमल करेगा वो उसका बदला उसी को मिलेगा, नेकी का भी और बदी का भी। यहाँ दो पैगम्बरों का नाम लेकर फरमाया कि इनकी बीवियों का तर्ज ज़िंदगी सही नहीं था, वो अल्लाह की और नबी की तालीम के ख़िलाफ़ था। तो ये दोनों बंदे अल्लाह के मुकाबले में अपनी बीवियों के केस में कुछ काम ना आ सके, और आम लोगों को जिस तरह हश्र के मैदान में उन आम लोगों को जो ज़िंदगी की बाजी हार चुके होंगे और अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला होकर मरे होंगे, उनको आग में दाखिले का जैसा हुक्म दिया जाएगा वैसे इनको भी दे दिया जाएगा। अब समझना चाहिए कि पैगंबर अपनी बीवी को अगर बख्शवा ना सके तो फिर हम किसी और के बारे में ये अक़ीदा कैसा रख सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी का रुख गलत हो जाएगा तो भी हमको बख्शवा लेगा। दुनिया में ऐसी कौमें अब भी हैं कि कोई फांसी पर चढ़ गया तो कहने लगे वो गुनाहों का कफ़ारा हो गया। किसी ने किसी को कुछ पैसे दे दिए, कुछ लिखवा ली चिट्ठी, जन्नत में उसका प्लाट रिजर्व हो गया। ये सब कोरी गपशप की बातें हैं, इससे कुछ बनने वाला नहीं। बिगड़ने वाला तो बहुत है, बनने वाला कुछ भी नहीं है। बस सोचो भाई और बहनों इस बात पर कि पैगंबर यानी अल्लाह का नबी, उसको जितना कुर्ब होता है और वो जितना मुकर्रब होता है अल्लाह की बारगाह के अंदर, उतना कोई भी गैर पैगंबर इंसान नहीं हो सकता। तो फरमाया यहाँ पर कि अपनी बीवियों के केस में ये काम नहीं आ सके। सिर्फ इतना ही नहीं है, कुरान मजीद में यहाँ तक है हज़रत नूह ने अपने बेटे के लिए दुआ की, क़ाल रब्बी नब्नी मिन अहली व इन्न वादकल हक़ अंत अहकमुल हाकिमीन। परवरदिगारा, मेरा बेटा तो मेरे ख़ानदान के लोगों में से है और वो डूब करके मर गया हो, तो मेरी दरख्वास्त है कि तेरा वादा भी सच्चा है कि मेरे घर के लोगों को तू बचा लेगा तूफ़ान से। अंत अहकमुल हाकिमीन, तुझसे बढ़कर कोई सच्चा फ़ैसला करने वाला और कौन हो सकता है। तब अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि ठीक है नूह अब आप कह रहे हैं तो हम आपके बेटे को छोड़ देते। ऐसा नहीं है, कोई जेलर का जेल खाना नहीं है। ये रब्बुल आलमीन का, अहकमुल हाकिमीन का ये संसार है, और ये दुनिया और ज़मीन और आसमान और ये सारा निज़ाम जो है वो इस तरह उसने बनाया है कि किसी गैर के इसमें कुछ चलती वलती नहीं है। तो हज़रत नूह से ये कह दिया गया कि इन्नहु अमलन गैर सालिह, नूह तेरा बेटा ज़रूर है लेकिन इसका अमल ठीक नहीं है। और फरमाया फला तस्अल्नि मा लैसा लक बिही इल्म, मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि ऐसा सवाल मुझसे न करना जिसका तुझे इल्म न हो। मतलब ये कि बाप पैगंबर हो के भी बेटे को बख्शवा नहीं सकता। और सुनो, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के खलील हैं, काबे के मेहमान हैं, और उनकी बड़ी अहमियतें हैं और बड़ी हैसियतें हैं। कुरान मजीद में उनके बारे में एक सूरत का नाम ही सूरह इब्राहीम है, और हम भी एक माना में इब्राहीम ही हैं। तो हम ये कहना चाहते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाप की बख्शिश नहीं करवा सके और मना कर दिया गया। ये बात कुरान मजीद में है। इस मौके पर हम अपने भाइयों और बहनों से और दूसरे भाइयों बहनों से भी कहना चाहेंगे कि अपना अपना अमल है और उस हिसाब उसका होने वाला है। ला यज्जी वालिदुन अम वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अम वालिदिही शैआ। देखो सुनो, वो दिन जब इंसाफ का आवेगा क़यामत का, कोई बाप अपने बेटे को कुछ काम नहीं आ सकेगा और बेटा अपने बाप को कोई काम नहीं आ सकेगा। अब अपनी फ़िक्र करो और अपना अपना नाम अमल साथ ले जाओ। एक आयत तो ये हुई। दूसरे अल्लाह ताला ने बेगम फ़िरौन की मिसाल बयान फरमाई। फ़िरौन बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने का एक किस्सा वाक़या है जो कुरान मजीद में
درجنوں مقامات پر بیان فرمایا گیا۔ یہ بیگم فرعون جو ہے غالباً ان کا نام آسیہ بتاتے ہیں تاریخ والے، قرآن مجید میں ان کا نام نہیں آیا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پشت پناہ رہی، حضرت موسیٰ پر ایمان لائی تھی، اور حضرت موسیٰ کی پرورش بھی راج محل میں کرانے کا یہ عورت سبب بنی، جو بیگم فرعون کے نام سے مشہور ہے۔ قرآن نے بھی امرأۃ فرعون کہا، نے فرعون کی گھر والی۔ جب اس نے دعا کی کہ میرے پروردگارہ مجھے جنت میں اپنے قرب میں ایک راج محل عطا فرما، بیتن کا ترجمہ میں نے راج محل اس مناسبت سے کیا ہے کہ اتنے بڑے بادشاہ کی بیوی تھی وقت کے، تو جھوپڑا نہیں مانگا کہ کوئی جھوپڑی دے دیجئے، بلکہ راج محل اللہ سے مانگا۔ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہمارے یہاں بھی بعض نادان و جاہل مرد عورت کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہم کو کسی کی جوتیوں کے پاس میں جگہ دلا دے۔ ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وسیع کائنات میں جنت اتنی بڑی چیز ہے کہ اس میں کسی کی جوتیوں کے پاس بیٹھنے کی دعا کرنے کی آپ کو اور ہم کو کیا ضرورت ہے؟ بلکہ ادخلنا الجنت مع الابرار یا عزیز یا غفار کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ہمیں داخل فرما، تو ہی غلبے والا اور حکمت والا اور مغفرت فرمانے والا۔ تو یہ بات جاننی چاہیے، سارے الی مغفرت من ربکم وجنت عرضھا کعرض السماء والارض، کہ دوڑو لپکو اللہ کی اس مغفرت تو اس جنت کی طرف جس کی لمبان اور چوڑان زمین اور آسمانوں سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تو بیگم فرعون نے جنت میں ایک راج محل مانگا اور عرض کیا کہ رب تعالی شانہ مجھے اپنے قرب میں وہاں جنت عطا فرما۔ وَنَجَّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ فرعون باوجود یہ کہ ان کا شوہر تھا، اس کے کالے کرتوتوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کی، اور اس وقت کی جو ظالم فرعونی قوم ہے اس کے کرتوتوں سے چھٹکارے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ ہم کو بھی ان ظالم طریقوں کا اور ان شرکیہ طریقوں کی پیروی ہرگز نہیں کرنی چاہیے جو اللہ اس کے رسول کے خلاف میں پڑھتے ہیں۔ تیسری جو آخری بات اس آیت شریفہ میں بیان کی گئی ہے وہ بیٹی ہے عمران کی۔ یہ مریم صدیقہ، طیبہ، طاہرہ، راکعہ، ساجدہ، مصطفیہ، بہت سے نام ہیں ان کے قرآن شریف میں صفاتی۔ ان کا جو قصہ جگہ جگہ بیان ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کے بیٹے ہیں، اس لیے عیسیٰ ابن مریم کہا، مسیح ابن مریم قرآن مجید میں کہا گیا۔ تو یہ مریم صدیقہ جو تھی یہ بیٹی تھی عمران کی، اپنے ناموس کی حفاظت کی اس نے۔ بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ عورتوں کا سب سے بڑا وصف یہ ہے، ناری جاتی کا یا طبقہ خواتین کا، کہ اپنے ناموس کی، عزت کی، لجا کی، شیل کی، حیا کی وہ حفاظت کرے۔ یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ اس دور کے اندر عورت کو حیا کی چادر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے پیغمبروں کے ذریعے دی گئی تھی، وہ چادر اتار کر کے بہت سے ملکوں کی عورتوں نے پھینک دی ہے، اور ایسی بے پردگی اور ایسی نرلجتا اور بے شرمی اور بے حیائی کی زندگی کا نقشہ سامنے آ رہا ہے جسے دیکھ کر کے ایک مومن کی روح کانپ جاتی ہے۔ لیکن اب لوگوں نے کیا کیا کہ مریم کو خدا کی بیوی بنا دیا، مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اور زبردستی خدا کو مسیح کا باپ بنا دیا، اور ایک کے تین اور تین کے ایک، کیا 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 یہود اور نصارہ نے۔ ہم کو کوئی ایسی حرکت اہل ایمان لوگوں کو جو قرآن پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے اور ایسا کوئی عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہم اپنی بہنوں سے بھی کہیں گے کہ وہ اللہ کا نام اور اس کا ذکر اور اس کی محبت اور اس کی طرف رجوع اور اس کی عبادت اور اس کے نام کا تذکرہ کرتے ہی رہنا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا، رکوع کرنا، سجود میں مبتلا ہونا، اور رات کے اوقات پر آنا اللیل و آنا النہار جو قرآن مجید نے فرمایا اس وصف کو حاصل کرنا، یہ چیزیں ایسی ہے کہ جو عورت مرد دونوں کے اوصاف ہو سکتے ہیں۔ صدقت بکلمات ربہا، اور اپنے پروردگار کے فرمان کی، اس کے کلام کی تصدیق کرتی رہی، کتب ہی اور اللہ کی کتابوں کی۔ اہل ایمان اور اہل کتاب ہونے کے لحاظ سے ہم پر یہ لازم ہے کہ اللہ کی سب کتابوں پر ہم ایمان رکھیں، اللہ کے سب رسولوں پر ایمان رکھیں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، سب سے آخری نبی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی بھی نبی نہیں ہے، یہ ہم ایمان رکھیں۔ اور اللہ کی کتاب قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے، اس میں انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نصیحت نامہ بیان فرمایا ہے۔ وکانت من القانتین کا ابھی ترجمہ ہم نے کیا آپ کے سامنے شروع میں، کہ تھی بڑی فرما بردار۔
شرک سے مکمل اجتناب کی تلقین، برائیوں سے کنارہ کشی کا حکم، صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی ہدایت۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کا مطالبہ، جس کے صحیفے کر رہے ہیں ایک اللہ کی معبودیت کا اعلان اور شرک سے بچنے کی تاکید، کتاب التوحید، ہر منگل، جمعرات اور سنیچر شام 4:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ تو مسلمان ہے تو اٹھ خود کو نمازی کر لے، اپنے کردار سے اللہ کو راضی کر لے۔ عمل کیا جائے، نماز کو اہمیت دی جائے، زکوٰۃ ادا کیا جائے، روزے رکھے جائیں، اللہ نے مال دیا حج کے لیے جایا جائے۔ بات سے، غیبت چغل خوری سے دور رہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، والدین کے حقوق ادا کریں، ذات سے، سود نہ کھائیں، زنا نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ اپنے ہر عمل سے، عبادتوں کے اہتمام سے۔ جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے حقیقی معنوں میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے۔ شیخ ثناء اللہ مدنی بتائیں گے عمل وہ جو ضروری ہے۔ ایسا ہی عمل سب سے اہم چیز ہے۔ آج ہم اور آپ صحیح فضیلت سے لا علم ہیں۔ بنائیے کامیاب اپنا مستقبل و حال، فضائل اعمال۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ حضرت مریم کے بارے میں قرآن مجید کی ایک صورت کا نام ہی سورہ مریم ہے، اس لیے جاننا چاہیے کہ صلحائے امت جو ہیں وہ نوح ہوں، لوط ہوں، ابراہیم علیہ السلام ہوں، یا حضرت مریم صدیقہ ہو یا مسیح ہو، یہ کسی پاپی کو چھڑا نہیں سکتے۔ پاپی کو اپنے پاپ کا بھگتان بھگتنا ہی بھگتنا ہے۔ اللہ معاف کرے تو اور بات ہے، اور دنیا سے توبہ کر کے گیا ہو اور پھر وہ چھوٹے موٹے گناہ ہوں اور اللہ کی طرف سے معافی ملے تو اس کی گنجائش ہے۔ سب لوگوں نے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا کسی کو اور شریک بتانا، اس کا بھاگیدار بنانا، اس کی ضد اور ند بنانا، اس کے یہاں کسی کو ایسا زور آور سمجھنا کہ اپنی بات منوا کر کے رہے گا، ایسے سب عقیدے جھوٹے ہیں۔ ان جھوٹے عقیدوں کے اوپر چل کے جو مرے گا، موت کے پہلے جھٹکے میں اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی سوچ اور اس کا عقیدہ اور اس کی معلومات اور اس کا ایمان صحیح نہیں تھا۔ لہذا سب بھائیوں اور بہنوں نے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے قرآن نے مجید نے کہا اور خوب کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری توجہ کرو، کوشش کرو اپنے گھر بار کے لوگوں کو بھی، وانذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی چوکس کرو کہ اللہ کی نافرمانی سے وہ بچیں اور اللہ کے ساتھ میں شریک کرنے سے وہ بالکل بچتے رہیں۔ اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک ایسا ظلم عظیم ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس بات کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو کسی حال میں بھی کبھی بھی کوئی اس کو شریک کرے، اس کو معاف نہیں کرے گا۔ جس گناہ کے بارے میں چاہے گا اسے معاف فرما دے گا۔ ہم اب اس صورت شریفہ کے اس حصے پر ترجمہ کر کے اور اس کی تشریح سے فارغ ہو چکے ہیں۔ تھوڑا سا جو وقت ہمارے پاس میں ہے اس میں یہ کہنا چاہیں گے کہ کسی کی بیوی ہونا یا کسی کا شوہر ہونا یا کسی کا بیٹا ہو جانا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال اور جمال کی اور بخشش کی اور نجات کی بات یہ ہے کہ کوئی شخص اور کوئی چاہے مرد ہو یا عورت ہو، منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو،
तुम बाजे के एक दूसरे के संगी साथी हो, लेकिन सुनो हर एक को अपना अपना अमल काम आएगा। अब सोचने की बात यहाँ यह आई सामने कि अपनी फिक्र करे, इसलिए हम अर्ज़ करते हैं इस छोटी सी मजलिस में मुख्तसर सी कि कुरान मजीद समझ कर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। हवाला हमने 66 नंबर सूरह तहरीम का इसलिए दिया कि आप अपने यहाँ मसहफ़ में कभी भी किसी ईमान वाले के घर में कुरान शरीफ खोल के देखेंगे, इस नंबर की सूरत में यही मजमून आपको मिलेगा जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है। फिर अपने पसंद के किसी भी तर्जुमा निगार के तर्जुमे को और उसकी तशरीह हाशिया को देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वही बातें मिलेंगी कि भाई अपना अपना अमल अपने साथ है। बाबा अपनी तौबा, अपनी नमाज, अपना रोज़ा, अपना हज, अपनी तौहीद, अपनी ज़कात, अपना ज़िक्रुल्लाह सब साथ लिए जाओ और वहाँ तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, अपने लिए जो कुछ भी नेक अमल भेजोगे वो मरने के बाद में अल्लाह के यहाँ उसको पाओगे और एक ज़र्रा बराबर भी कोई नेकी किसी की बर्बाद नहीं होगी और अल्लाह ताला के यहाँ उसकी नेकी का बदला उसको मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि तौहीद पर जिए और तौहीद पर मरे। और ये भी साथ साथ कहते हैं कि अपने घरों को कुरान मजीद की तालीम से मुनव्वर करो और मालूम करने की कोशिश करो कि अल्लाह ताला के अहकामात क्या हैं। जैसे हुक्म बताने वाली आयतों को तलाश करो, ढूंढो, इस हुक्म पर कैसे अमल किया जा सकेगा जब तक आदमी और औरत कुरान मजीद पढ़े नहीं। देखिए, कुरान पढ़ना मर्दों की सिफत है, औरतों की नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ये होता तो कुरान में फत्तालियात ज़िक्रन, मेरे नसीहतनामे की तिलावत करने वाली ख़वातीन को मैं बतौर कसम के और शहादत के पेश करता हूँ। इसलिए कानतात का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसमें शाह अब्दुल कादिर साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका तर्जुमा कुरान पढ़ने वालियाँ भी किया है। लिहाजा अपने नफ्स को भी और अपने भाइयों बहनों सबको कहते हैं, बल्कि हम अपने मुल्क के लोगों को, देशवासियों को भी ये कहते हैं कि कुरान मजीद को भाषांतर के साथ, तर्जुमे के साथ उसको पढ़ें। देखो तो सही, बहुत से लोग गपशप मारते हैं कुरान के बारे में, कुरान में ये है, कुरान में वो है, हालांकि वो चीज़ कुरान में कहीं बयान भी नहीं हुई और कहीं बयान अगर हुई भी है तो जिस संदर्भ में, जिस माना के और जिस मतलब के तहत उसको बयान किया गया उसमें वो मतलब नहीं निकलता जो उस पर इल्ज़ाम लगाने वाले निकालते हैं, ऐसा मतलब नहीं निकलता। 2, 4, 5 तर्जुमे देखेंगे तो मालूम होगा कि लोग हमको बहकाने के लिए और अल्लाह की किताब से रोकने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। इन हथकंडों के इस्तेमाल में फंसने के बजाय हम खुद ही झांक करके क्यों ना देख लें कि अल्लाह की किताब के अंदर क्या है और क्या नहीं है। जब यहाँ मालूम हो गया कि बेगम लूत होना भी फजीलत नहीं, नूह की बीवी होना भी फजीलत नहीं हुई और कोई नक्स और गुनाह नहीं कि कोई फिरौन की बीवी है तो उसने दोज़ख में जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अपने अमल से अपनी अपनी राह है। लिहाजा हर मोमिन मर्द और औरत इस बात को अच्छी तरह सोच ले कि अपना अकीदा अपने साथ, अपना अमल अपने साथ। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाए और हमारे लिए ऐसा सामान मुहैया फरमाए कुरान मजीद की तालीम के अंदर कि हम उससे फैज़याब हो सकें। जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयत महकमात के हुक्म बताने वाली आयतों को तलाश करो। सुन्नत कायमा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का जो पाकीज़ा सांचा ढांचा है उसकी निशानदेही हदीसों में आती है, वही हुजूर की पक्की सुन्नत है। और फिर हज़रत ने यह भी फरमाया कि सलातुल मकतूबा, 5 वक्त की नमाजें जो हैं उसको पकड़ करके रखें, ये किसी हाल में भी माफ़ नहीं है। कोई किसी का कोई इतना बड़ा रिश्तेदार हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन अगर नमाज उसने छोड़ी है तो बेनमाजी के लिए जन्नत नहीं, बेनमाजी के लिए मग़फ़िरत नहीं। और खुदा मुझे माफ़ करे, बड़े अदब के साथ कहता हूँ कि बेनमाजी की शिफात भी नहीं होगी। सूरह मुद्दस्सिर में फरमाया कि कुछ लोगों से, कुछ जन्नत वाले पूछेंगे उनसे कि मा सलककुम फी सक़र, तुम कैसे दोज़ख में जा रहे हो, क्या किया तुमने, तुम तो अच्छे आदमी दुनिया में समझे जाते थे। वो कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अब कुछ कहना है, कुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइदीन, और फजूल बात करने वालों के साथ में, फजूल कामों में हम भी मशगूल रहते थे। और हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक के वो यकीनी आने वाली मौत हमारे सर पर आई और दुनिया हमें छोड़नी पड़ी। इस हाल में अभी आना पड़ा कि हम नमाजी नहीं थे, नमाज नहीं पढ़ते थे। रब ताला शान ने फरमाया, फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़ीन, आज किसी शिफात करने वाले की शिफात इनको नफ़ा नहीं देगी। लिहाजा खूब समझ लो इस बात को कि नमाज जो है सलातुल मकतूबा, ये फ़र्ज़ है और इसको किसी हाल में भी 5 वक्ती नमाज़ों को छोड़ नहीं सकते। अब ये कि सलातुल मकतूबा में जितनी रकातें वगैरह हैं
اس کو برابر حساب سے مختصر ہی پڑھے لیکن اس کو پڑھے. کل ملا کر کے 5 وقت کی نمازیں 32 رکعت ہوتی ہیں. یہ صلاۃ المکتوبہ کا ڈھانچہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس کے بغیر کوئی راحت نہیں اور نماز کے بغیر کوئی بخشش نہیں, کوئی مغفرت نہیں اور کوئی شفاعت نہیں. اور بلا وجہ ایسا عقیدے رکھ کے گئے مرے ہم بے نمازی کی حالت میں. آج دیکھیے مسلمانوں میں نماز کا اتنا چلن نہیں ہے جتنا چلن شریعت نے اس کے لیے جاری کیا ہے, اور جس شدت کے ساتھ میں اس کے اوپر بات کہی گئی ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہونے کی وجہ سے ہم تارک الصلاۃ بن گئے. لہذا ترک صلاۃ کے مجرم نہ بنے, شرک کے مجرم نہ بنے اور کوئی ایسی چیز کے مجرم نہ بنے جس بنا پر ہمیں ہمارے عقیدے کے اندر کوئی فرق آنے لگے. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ رشتے ناتوں کے تعلقات کے اندر کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے. کوئی کتنا ہی بڑا ہو اور کوئی کتنا ہی نیچے والا چھوٹا اور اس کے کام آ جائے گا. غریب امیر کا بھی کوئی فرق نہیں ہے, بادشاہ اور رعیت کا بھی کوئی فرق نہیں ہے, اور یہاں نیک اور بد کا بھی کوئی فرق نہیں ہے. جو پکڑا گیا تو لا یوثق وثاقہ احد, اس کے پکڑنے والے کو کوئی چھڑا نہیں سکے گا. لہذا اللہ سے ڈرنا چاہیے, اس سے مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے, اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے, اور گناہوں کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے کہ کون سی چیز قرآن مجید کے اندر گناہ کی بتائی گئی ہے. اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بیگم نوح اور بیگم لوط جو ہیں کس گناہ کے سبب پکڑی گئیں اور کیا وجہ ہوئی اللہ کی ناراضی کی. آپ قرآن شریف سمجھ کر پڑھیں گے جب تو یہ بات معلوم ہوگی. جگہ جگہ ان کا تذکرہ بھی ہے. بس اپنے اس درس کو یا چھوٹی سی اپیل کو اس بات پر ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتاب نازل فرمائی ہے. اس کتاب سے ہمارا تعلق جتنا بھی بہنوں اور بھائیوں ہوگا انشاءاللہ ہم اتنا ہی دنیا کی زندگی کے اندر تو کامیاب ہوں گے ہی ہوں گے, آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا. یہی اس کی رضا کی ضمانت ہے. کچھ آیتیں قرآن مجید کی اور بھی بطور تحفے اور ہدیے کے لیتے جائیے. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. تم کسی حال میں بھی ہوتے ہو, کسی کام میں مشغول ہوتے ہو یا ہوتی ہو, ہم تمہیں دیکھتے ہیں, لیکن جب تم قرآن پڑھتے ہو تو خصوصیت کے ساتھ ہم تمہارا مشاہدہ کرتے ہیں. اور سنو یہ بات بھی ہے, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا. یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. یہ ایک فرضیت کی چیز ہے, یہ لازم و ملزوم ہے. کتاب اللہ علیکم, اللہ کی کتاب سب سے زیادہ تم پر حاوی اور لاگو ہے, یہی سروپری ہے, اسی پر جینا مرنا ہوا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے جو سورۃ البقرہ کے آخری حصے کے اندر بیان فرمایا گیا کہ ایمان لے آئے رسول جو ان پر نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, تمام ایمان والوں کا اور ایمان والیوں کا بھی وصف یہی ہے کہ وہ اس پر ایمان رکھیں جو اللہ کی تنزیل ہے. کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ, سب کے سب ایمان رکھتے ہیں اہل ایمان مرد اور عورتیں کہ اللہ پر, اس کے فرشتوں پر اور اس کے نبیوں کے اوپر. اور کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. یا اللہ, اور اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں یا اللہ ہم آپ کے کسی رسولوں کے اندر تفریق نہیں مانتے, ہم سب رسولوں کو مانتے ہیں اور سب پر ایمان رکھتے ہیں. تیری سب کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں, حتیٰ کہ تیرے فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں, یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. پھر ان کی دعا بتائی گئی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, کہ اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرما اور پکڑ نہ فرما اگر ہم کہیں بھول جائیں یا ہم سے چوک ہو جائے. بھول چوک کی اللہ کے یہاں معافی ہے. جان بوجھ کر کے جو کوئی شخص متعمدن, جس کو قرآن نے کہا, یا کوئی بہن ایسی حرکت کرے گی تو اللہ کے یہاں پکڑے جانے کا پورا اندیشہ ہے. لہذا مومنوں مرد اور عورت سب اس بات کو سن لیں اور اپنی گھٹی میں اس بات کو بٹھا لیں اپنے ایمان کے اندر. یعنی ایک طرح کی دل کے اندر روشنی پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آنکھیں اندھی ہوتی ہے کسی کی تو بات بگڑ جاتی ہے, لیکن قرآن نے تو 2 قدم آگے بات کہی کہ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. آنکھیں کسی کی اندھی ہو جاتی ہیں, بات اتنی بگڑتی نہیں ہے, لیکن سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ اگر اندھا ہو گیا تو بات بگڑ جاتی ہے. اس لیے دل کو صاف کرنے کے لیے, دل میں نورانیت پیدا کرنے کے لیے, اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اور آخرت کی فکر کے لیے قرآن مجید سے خاص تعلق اور شغف ہونا چاہیے. اس کی تلاوت, اس کو سمجھ کے پڑھنا,
ان کی آیتوں کو اپنے ذکر میں لانا، اپنے ہمجولی کو، بھائی بہنوں کو سنانے کی کوشش کرنا، تاکہ دوسروں کو بھی معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں۔ یہ معاشرے کی اور سماج کی بنیاد ہے۔ آج ان بنیادوں سے ہم ہٹ چکے ہیں، اس لیے دوسری قومیں بھی بکٹٹ بھاگ رہی ہیں، ان کو بھی نہیں معلوم ہے کہ ان کا سماجی ڈھانچہ اور سانچہ کس طرح بن سکتا ہے جو قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا۔ لہذا میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے، اس کی سچی معرفت کے لیے اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں۔